ایک اسکول اور چڑیل کی محبت کی دل دہلا دینے والی کہانی۔ رات کے گہرے اندھیرے میں ایک ویران گاؤں کے باہر موجود اسکول میں پراسرار واقعات کا سلسلہ کئی سالوں سے جاری تھا۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ یہ اسکول کسی زمانے میں چڑیل کی پناہ گاہ تھا، جس کی روح آج بھی وہاں موجود ہے، لیکن کسی نے ان کہانیوں پر زیادہ یقین نہیں کیا جب تک کہ ندیم کی کہانی سامنے نہ آئی۔ پہلا دن پراسرار آغاز۔ ندیم ایک ذہین مگر ضدی طالب علم تھا، اپنی نانی کے گاؤں آیا تھا۔ اپنے شہر کی ہنگامہ خیز زندگی سے دور اس گاؤں کا پرسکون ماحول اسے ناپسند تھا۔ لیکن جیسے ہی اس نے اسکول میں داخلہ لیا، اس کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ اسکول کی عمارت بہت پرانی تھی، دیواروں پر دراڑیں تھیں اور وہاں عجیب سا سناٹا تھا۔ پہلے ہی دن ندیم کو ایک عجیب احساس ہوا، جیسے کوئی اسے دور سے دیکھ رہا ہو۔ ندیم نے اپنی پہلی رات ایک ڈراؤنے خواب میں گزاری۔ خواب میں ایک لڑکی سفید لباس میں نظر آئی، جس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں۔ وہ ندیم سے کہہ رہی تھی، تم میری قید میں ہو۔ ندیم نے خواب کو ایک عام تصور سمجھ کر نظر انداز کیا، لیکن اگلی صبح جب وہ اسکول پہنچا تو حالات بدل گئے۔ کلاس کے دوران ندیم نے ایک لڑکی کو دیکھا جو باقی طالب علموں سے مختلف لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ غیر معمولی طور پر سفید تھا اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ وہ ندیم کو دیکھ کر مسکرائی، لیکن ندیم کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ کچھ دنوں بعد ندیم کو اسکول کی لائبریری میں ایک پرانی کتاب ملی۔ کتاب پر لکھا تھا، اسکول کے پیچھے کے جنگل میں ایک ممنوعہ دروازہ ہے، اس دروازے کو کھولنے والا کبھی واپس نہیں آتا۔ ندیم نے یہ بات اپنے دوستوں کو بتائی، لیکن سب نے اسے مذاق سمجھا۔ ندیم کی تجسس بڑھ گئی اور وہ اس جنگل کا راز جاننے کے لیے نکل پڑا۔ رات کے اندھیرے میں ندیم اسکول کے جنگل میں داخل ہوا۔ وہاں ایک قدیم دروازہ موجود تھا، جس پر خون سے کچھ عجیب و غریب نشان بنے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ندیم نے دروازے کو چھوا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ اسی سفید لباس والی لڑکی کے سامنے تھا۔ وہ لڑکی بولی، میرا نام سارا ہے اور تم نے میری قید کو چھوا ہے، اب تمہیں میرا راز جاننا ہوگا۔ سارا نے ندیم کو بتایا کہ وہ اس اسکول میں کئی سال پہلے ایک طالبہ تھی، لیکن ایک حادثے کے بعد وہ اس دنیا اور اگلی دنیا کے درمیان پھنس گئی۔ اس کی روح کو سکون تبھی ملے گا جب کوئی اسے محبت دے گا۔ ندیم اس کہانی پر یقین کرنے سے قاصر تھا، لیکن سارا کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو اسے کھینچ رہا تھا۔ سارا نے ندیم سے کہا، اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا تو میں تمہیں کبھی سکون سے جینے نہیں دوں گی۔ ندیم نے سارا کی مدد کرنے کا وعدہ کیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس وعدے کی قیمت کیا ہوگی۔ جیسے ہی دن گزرتے گئے، ندیم نے محسوس کیا کہ وہ سارا کی محبت میں گرفتار ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اسکول میں پراسرار اور خوفناک واقعات کا سلسلہ تیز ہو گیا۔ خوفناک رات۔ ایک رات ندیم کو خواب آیا کہ وہ اسکول کے ممنوعہ دروازے کے پاس کھڑا ہے اور سارا اسے آواز دے رہی ہے۔ جب وہ قریب پہنچا تو دروازہ خود بخود کھل گیا اور اندر ایک گہری کھائی نظر آئی۔ سارا نے کہا، یہ میرا راستہ ہے، لیکن تمہیں میرے ساتھ آنا ہوگا۔ ندیم کی آنکھ کھل گئی اور وہ پسینے میں شرابور تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سارا کے راز کو حل کرے گا، چاہے اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ ندیم نے اگلی رات جنگل میں جا کر دروازہ کھولا۔ اندر ایک پرانی قبر تھی جس پر سارا کا نام لکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی ندیم نے قبر کو چھوا، ایک زوردار روشنی نکلی اور سارا کی روح آزاد ہو گئی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ جیسے ہی سارا آزاد ہوئی، ندیم کے ارد گرد کے منظر بدل گئے۔ وہ خود کو ایک قدیم راج محل میں پایا، جہاں دیواروں پر خون کے نشان تھے اور ایک خوفناک ہنسی گونج رہی تھی۔ ایک پراسرار آواز نے کہا، تم نے سارا کی مدد کی، لیکن اب تم اس کہانی کا حصہ بن چکے ہو۔ ندیم نے مڑ کر دیکھا اور وہاں سارا ایک نئی شکل میں موجود تھی۔ وہ بولی، ندیم، یہ صرف شروعات ہے، تمہیں اب میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ ندیم کی آنکھوں میں خوف اور حیرانی تھی۔ وہ بولنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن الفاظ گم تھے۔ سارا نے آہستہ سے کہا، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، کیا تم میرے ساتھ اگلا راز جاننا چاہتے ہو؟ کیا ندیم واقعی سارا کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے؟ کیا وہ سارا کی کہانی کا اختتام دیکھ پائے گا؟ آئیے صرف ایک اور خوفناک جال ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں جانیے جب ندیم راج محل کے خوفناک رازوں سے پردہ اٹھائے گا۔